بالمحبوب قد شغلوا وفي محبته أرواحهم بذلوا أهل المحبات بالمحبوب قد شغلوا وفي محبته أرواحهم بذلوا وخربوا كل ما يفنى وقد عمروا ما كان يبقى فيا حسن الذي عملوا لم تلههم زينة الدنيا وزخرفها ولا جناها ولا حلي ولا حلل هاموا على الكون من وجد ومن طرب وما استقل بهم ربع ولا طلل داعي تشوك ناداهم وأقلقهم فكيف يهنوا ونار الشوك تشتعل من أول الليل قد سارت عزائمهم وفي خيام حمى المحبوب قد نزلوا وفات لهم خيل التشريف يحملها عرف النسيم الذي من نشره ثمل هم الأحبة أدناهم لأنهم عن خدمة الصامد المحبوب مغافلون سبحان من خاصهم بالقرب حين قضوا في حبه وعلى مقصودهم حصلوا يلا انظر إلينا. Bismillahirrahmanirrahim. Agar mikrofon Anda. Qal Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi rahimahullahu taala fi kitab Riyadhus Shalihin. Babu kafiyatis salam. Kaifiyati. Kaifiyatis salam. Naam. Yustahabu an yaqula al-mubtadi'u bisalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayati bidhamiril jam'i wa in kana musallamu alaihi wahidan wa yaqulul mujib wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Fayati biwawil atfi fi qawlihi wa alaikum. An Imran bin فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه.
وهكذا وقع في بعض روايات صحيحين وبركاته وفي بعدها بحذفها وزيادة ثقة مقبولة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمات أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا رواه البخاري. وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثير. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه طويل النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يسلم رواه مسلم. وأن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بتسليم رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة ويؤيده أن في رواية أبي داود بين اللفظ والإشارة بين اللفظ والإشارة ويؤيده أن في رواية أبي داود وأن فسلم علينا. وأن أبي جريج هجيمي رضي الله عنه قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام فإن عليك سلام تحية موتى رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد سبق بطوله. ما شاء الله. يقول هنا في آداب السلام في كيفية السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيستحب أن يقول المبتدئ بالسلام. Disunahkan orang yang memulai dengan salam itu memberi salam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di dalam jawabannya pun juga caranya adalah dengan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, umat Islam sampai sekarang cara menyapa mereka satu sama lain persis seperti cara menyapa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1455 tahun yang lalu. 1450 tahun yang lalu, 55 tahun yang lalu. Diajarkan cara salamnya demikian. Subhanallah. Persis. Dan salam ini pun juga disampaikan, diucapkan oleh para nabi-nabi yang terdahulu. Yaqulu hina wa nabihum an dhaifi wa hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salam. Apakah datang kepadamu cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang mulia, yakni para malaikat ketika datang berjumpa dengan Nabi Ibrahim, mereka berucap salam, qala salam. Subhanallah. Kemudian juga semakin sempurna jawaban salam tersebut, semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Semakin sempurna ucapan salam, semakin sempurna pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan memberi salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Tetap wajib sama sunnah lebih afdal yang wajib. Tapi dalam kasus ini yang sunnah lebih afdal dari yang wajib. Walaupun itu sunnah,
lebih afdal daripada yang wajib. Yaqulu, diucapkan di sini oleh Sayyidina Imran ibn al-Husain, ada orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika orang itu datang, dia berucap Assalamualaikum, dijawab, dia duduk, terus Nabi bilang 10 hasanat. Datang lagi yang lain, Assalamualaikum warahmatullah, dijawab, duduk, 20 kata Rasul. Datang lagi yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah dijawab, duduk, Nabi jawab 30. Apa ya Rasulullah? Ya, pahalanya 30. Dalam riwayat ada lagi yang datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maghfiratuh 40. Terus ada lagi datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maghfiratuh wa ridwanuh. Nabi bilang 50. Terus ada Aisyah bilang, Rasulullah bilang kepadaku, hadza Jibril yaqra'u alaika salam. Ini malaikat Jibril menyampaikan salam atasmu. Maka saya jawab, wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Syuf. Malaikat Jibril bilang, nih Jibril. Dia ngasih salam kepada engkau. Wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wah, ada lagi istrinya Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah. Itu malaikat Jibril bahkan menantikan kedatangan Khadijah. Kemudian bilang, "Syuf ya Rasulullah, hadhihi Khadijah aqbalat. Fa agrigha minallahi salam wa minni." Ya Rasulullah, ini Khadijah datang. Sampaikan salamku atasnya dan dariku, sampaikan salam atasnya dari Allah. Agriha minallahi salam wa minni. Sampaikan salam atas Khadijah dari Allah dan juga dariku, kata malaikat Jibril. Loh, kenapa? Allah ngasih salam kepada seseorang, berarti itu orang besar. Maka Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan ngasih salam kepada orang tersebut. Yaqulul haymar hadza Jibril yatagarrab ila Allah bisalam ala man sallamallahu alaihi. Jibril mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ngasih salam kepada orang yang Allah ngasih salam kepada dia. Subhanallah. Ubashirha bibaitin fil jannah min ghasab la sakhaba fihi wala nasab. Terus dibilang, kata malaikat Jibril, beri kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah istana di surga yang terbuat dari permata. La sakhab fiha wala nasab. Enggak ada jeritan, enggak ada keluh kesah, enggak ada rintihan, enggak ada capek, enggak ada sedih, enggak ada susah. Ya salam. Kesusahan di dunia, rumah kita ada jeritan, ada rintihan. Surga rumahnya enggak ada rintihan, enggak ada jeritan. Yang mau masuk surga jangan banyak merintih, jangan banyak mengeluh di rumahnya, jangan banyak komplain di rumahnya. Alhamdulillah, Nabi masuk rumah disediain roti gandum kering. Ada lauknya gak? Lauknya cuma cuka. Oh, ni'mal idam. Apa? Al-khal, sebaik-baiknya lauk cuka, kata Rasulullah. Coba kalau orang sekarang kasih makan nasi putih pakai cuka, ditumpahin, dibanting, pecahin tuh piring. Emang gua nggak kasih belanja? Maling lo, korupsi. Nah, Rasulullah bilang, ni'mal idamal al-khal sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Yang mau tuh istana jangan banyak ngerintih, jangan banyak ngeluh, jangan banyak komplain, bersyukur. Fama jaza'ul insan fi halatil bala siwa ta'abin fil hal yadhhabu bil ajri. Keluh kesahnya manusia ketika dia lagi diuji oleh Allah cuma bikin dia tambah jauh dari Allah, bikin dia tambah capek, bikin dia tambah susah, bikin dia tambah melarat, begitu, dan ngilangin pahala. Idza radita bil qada, apabila engkau ridha dengan qada,
qada jalan terus, wa anta ma'jur. Kalau kamu ridha, takdir Allah jalan terus, sedangkan kamu dapat pahala. Tapi kalau kamu enggak ridha dengan qada, dengan takdirnya Allah Ta'ala, qadanya takdir Allah jalan terus, dan kamu dapat dosa. Jalan terus, takdir jalan terus. Lu ridha, lu enggak ridha. Cuma ente ketika takdir itu berjalan, ente dapat pahala atau enggak? Nah, mewah. Takdir jalan terus, cuma dapetin pahala dari setiap apa yang terjadi. La sakhaba fiha. Di sorga nggak ada jeritan, nggak ada kesusahan, nggak ada kesulitan. Allah. Terus Siti Khadijah ketika dapat salam dari Allah dan dari malaikat Jibril, tahu jawabannya apa? Allahus salam wa minhus salam wa ilaihi ya'udu salam wa ala Jibril salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Punya ente boleh. Punya rame-rame. Wa ala Jibril salam warahmatullah wa ala Jibril assalam warahmatullahi wabarakatuh, katanya. Allahus salam wa minhus salam wa ilaihi ya'udu salam wa ala Jibril salam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat salam dari Allah. Siti Khadijah bilang Allah adalah salam. Assalam al-mu'min al-muhaimin assalam. Wa minhus salam. Salam datangnya juga dari Allah. Wa ilaihi ya'udu salam, dan kembali lagi kepada Allah. Wa ala Jibril salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah. Orang belum tahu Allahumma anta salam minka salam wa alaika ya'udu salam, Siti Khadijah udah ngomong gitu. Masya Allah. La yanfa'na bihum. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau berbicara dengan suatu kalimat, itu diulang, ditekankan sampai 3 kali, sampai faham orang. Sampai faham. Apabila datang kepada sekelompok kaum ngasih salam kepada mereka, salam sampai 3 kali. Subhanallah. Kenapa? Ya kalau kumpulannya banyak. Kalau kumpulannya banyak. Masuk, assalamualaikum. Begitu. Jalan gitu. Lewat lagi sekelompok orang, assalamualaikum lagi. Sampai ke tempat duduknya, assalamualaikum. Ada 3 kali. Kasih salamnya 3 kali. Wa khatibul Jum'ah, khutbah Jum'ah di Tarim itu sampai sekarang ketika dia masuk dari pintu apa namanya, pintu depan, begitu masuk pintu ngasih salam kepada semua yang hadir yang depan pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah gitu jalan sampai ke bawah mimbar gitu, begitu ngasih salam lagi di bawah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab lagi. Udah gitu naik ke atas mimbar. Begitu naik ke atas mimbar, baru dia ngucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dijawab semuanya. Malah sebelumnya lagi tuh ketika khutbah di waktu Masjid Jami' Tarim direnovasi, khutbahnya di Masjid Mihdar. Itu sunnah hatta fil kitab disunnahkan tiap ngelewatin shaf ngasih salam kepada shaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan lagi berapa langkah ngelewatin shaf, assalamualaikum. Jalan lagi, assalamualaikum. Ngasih salam di setiap shaf. Begitu sampai di depan mimbar, assalamualaikum kepada mereka. Terus naik ke atas mimbar, baru salam kepada umum. Tuh. Hakadha as-sunnah. Hakadha as-sunnah. Kama dzakara fil kitab. Aywa. Bukan berarti dia
Semua orang udah dengar, diulang tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab. Dapat payung dong 3 kali begitu. Hah? 3 kali dapat payung. Semuanya udah dengar. Diulang lagi, sekali lagi begitu. Semuanya udah dengar, semuanya udah jawab. Masih diulang lagi 3 kali begitu. Kasih, dapat mangkok, dapat piring. Ada. Hadza mahmulun ala ma idza kana al-jam'u katsir. 3 kali diulang apabila emang kumpulannya banyak. Kumpulannya banyak, enggak ada speaker lagi kan. Kalau emang ada speaker, semuanya mendengar, ya khalas, ya kifayah, cukup. Itu Sayyidina Miqdad itu cerita kalau kita selalu menyediakan untuk Rasulullah susu yang udah diperah. Datang Nabi Muhammad di malam hari ngasih salam, dengan kasih salam bukan salam yang keras ngebangunin orang yang tidur, juga bukan salam yang pelan yang tidak kedengeran. Ngasih salam didengar oleh semua yang terjaga, yang tidur nggak dengar, nggak kebangun. Begitu. Ngasih salam caranya begitu. Bukan ngasih salam kayak geledek. Ngagetin orang. Kasih salamnya Rasulullah, salam yang tidak ngebangunin orang yang lagi tidur dan didengar oleh orang-orang yang terjaga. Datang Rasulullah, dia memberikan salam seperti dahulu memberikan salam. Hakadha. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ngelewatin masjid, lewat di masjid satu kali, ada sekelompok kaum wanita lagi duduk. Maka Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya, mengisyaratkan salam dengan tangannya. Di hadis ini digabungkan dengan hadis riwayat yang lain, fasallama alaina. Rasulullah memberi salam kepada kami para wanita katanya. Jadi menggabungkan 2, salam dengan lisan dan salam dengan isyarat. Salam dengan lisan dan salam dengan isyarat. Sebab salam dengan isyarat doang makruh. Tanpa lisan. Bilang tapi kalau kita salamnya pakai mulut nggak kedengeran. Bilang maka digabungkan 2 antara salam dan juga isyarat. Assalamualaikum. Begitu. Tanya di mobil. Assalamualaikum sambil tintin. Gitu. Iya kan? Tanya naik sepeda. Assalamualaikum kering-kering. Menggabungkan antara salam dan isyarat. Kalau isyarat doang makruh. Satu sahabat Abu Jurai Al-Hujaimi, yang ketika saya datang kepada Rasulullah, saya ngasih salam, begitu ketemu Rasul saya ngasih salam. Saya bilang, "Alaikassalam ya Rasulullah." "Alaikassalam ya Rasulullah." Nabi bilang, "La taqul alaikassalam." Enggak gitu, bukan gitu caranya. Itu alaikassalam, itu tahiyatul mauta. Sapaan orang yang meninggal dunia. Sapaan orang yang udah meninggal dunia buat mayit. Nanti ngasih salam buat mayit, begitu. Adapun cara ngasih salam sama orang hidup, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begitu katanya. Terus adabnya ngasih salam apa? Gerak. Mana gerak?
والماشي على القاعد والكليل على الكثير متفق عليه. وفي رواية للبخاري والصغير على الكبير. وعن أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي حديث حسن. أيوة بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على كرب بأن دخل ثم أخرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة أو نحوها. وأن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء رجل فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات متفق عليه. وأنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن خالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. باب سلام الرجل على زوجته. بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. باب السلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه ولا أجنبيات وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. قوله تكركر أي تطحن. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمته. وذكرت الحديث. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. بعده. Bismillahirrahmanirrahim. Radallahu ankum. Babu istibabis salam idza qama 'anil majlis wa fariqijal
jalsaihi aw jalisihi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahadukum ila majlisi falyusallim fa idza arada an yaquma falyusallim falaysat al-ula bi ahaqqa min al-akhirah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Naam. La ilaha illallah. Yaqulu adab di dalam salam. Siapa yang lebih berhak memulai salam? Yang berkendara ngasih salam kepada orang yang jalan kaki. Yang lagi jalan kaki ngasih salam, memulai memberi salam awalan kepada orang yang lagi duduk. Yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Bukan yang banyak ngasih salam kepada yang sedikit. Bukan yang lagi duduk ngasih salam kepada yang jalan yang datang. Tapi yang naik kendaraan memberi salam kepada yang jalan kaki. Yang jalan kaki ngasih salam kepada yang lagi duduk. Yang sedikit ngasih salam kepada yang banyak. Walidzalik ketika orang lagi duduk, datang orang jalan, ngasih salam kepada yang duduk. Orang lagi duduk di situ tepi jalan, ada orang lewat, yang ngasih salam yang duduk. Apa yang lewat? Yang lewat. Begitu juga dalam riwayat yang lain, wasaghir 'alal kabir. Yang muda ngasih salam kepada yang tua. Dan sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang memulai memberi salam. Yang lebih dulu memberi salam itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jawab salam hukumnya wajib, ngasih salam memulai memberi salam hukumnya sunnah. Tetapi dalam hal ini memberi salam walaupun itu sunnah lebih afdal daripada menjawab salam walaupun itu wajib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna aulan nas billah." Orang yang paling istimewa, teristimewa di sisi Allah yang memulai memberi salam. Ya Rasulullah, ada dua orang saling jumpa. Mana yang mulai ngasih salam duluan? Siapa yang mulai menyapa dengan salam? Mana? Nah, dia nggak mulai, dia nggak ngasih salam, ya nggak ngasih salam. Dia nggak negor, dia nggak nyapa. Jadi siapa yang berhak? Siapa yang lebih harus ngasih salam terlebih dahulu? Maka Nabi jawab, Allahumma billah. Yang paling istimewa di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah, mulai duluan ngasih salam. Udah. Makanya itu sahabat tiap kali ketemu Rasulullah, selalu dalam perjumpaan ketika ketemu di jalan, selalu Nabi yang memulai mereka memberi salam. Gak pernah keduluan. Lain halnya kalau Rasulullah lagi duduk, orang masuk. Tapi kalau lagi berjalan, jumpa, selalu keduluan oleh Nabi Muhammad memberi salam lebih dulu sebelum mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga apabila udah ketemu orang, assalamualaikum, terus udah gitu kepisah sebentar, ketemu lagi, salam lagi. Ada satu orang sholat depan Nabi, sholatnya nggak beres, udah gitu selesai sholat dia ngasih salam, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Nabi bilang, balik lagi situ, ente lam tusalli, ente masih belum sholat. Nggak ngebantah, oke. Dia balik lagi, dia sholat lagi seperti tadi sholatnya, salah nggak pakai tumanina. Kemudian dia balik, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus Nabi bilang, irji', balik sana, ente masih belum sholat. Balik lagi. Itu sahabat dengar kata. Dia balik lagi, dia sholat lagi seperti cara tadi. Kemudian datang kepada Nabi, assalamualaikum, waalaikumsalam, balik, ente masih belum sholat. Akhirnya dia nanya, alim nih, ajarin saya gimana cara sholat. Diajarkan cara sholat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir, baca Fatihah, ruku sampai betul-betul tumakninah, i'tidal sampai benar-benar tumakninah,
Sujud sampai benar-benar tumanina. Bangun dari sujud duduk sampai benar-benar tumanina. Sujud lagi tumanina. Begitu terus, begitu setiap rakaat lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuh sahabat jalan bareng-bareng. Ketika jalan bareng-bareng, tahu-tahu namanya rombongan nih jalan kehalangan sama pohon, sama batu, sama tembok. Terus ketemu lagi di balik pepohonan itu, ketemu dia lagi. Assalamualaikum. Saling memberikan salam. Saling memberi salam satu sama lain. Hakada. Masuk rumah, kasih salam. Berikan salam ketika masuk rumah. Idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Masuk rumah suruh kasih salam. Bawain salam doa ke dalam rumah kita. Masuk kamar, kasih salam. Masuk kamar, kasih salam. Tuh. Nabi bilang kepada Anas bin Malik, "Ya bunai, idza dakhalta ala ahlik fasallim." Wahai anakku, yakni Anas, kalau kamu pulang, masuk, ketemu sama keluargamu, maka beri salam atas mereka. Salim, masuk, ucapkan salam. Yakun barakah alaik wa ala ahli baitik, jadi berkah untuk kamu dan orang-orang yang ada di rumah itu, jadi berkah. Bawain salam. Hatta ketemu anak kecil, ngasih salam. Itu Rasulullah kalau ngelewatin anak-anak kecil, ngasih salam kepada mereka terlebih dahulu. Sallallahu alaihi wasallam. Ngasih salam kepada anak kecil. Kepada orang tua, anak kecil. Begitu juga memberi salam kepada kaum wanita yang muhrim dengan dia. Ataupun juga ajnabiyat tetapi tidak khawatir fitnah dengan memberi salam atasnya. Bukan yang jadi fitnah kalau dia ngasih salam kepada dia. Salam-salaman. Begitu. Oh ini ta'aruf syar'i. Enggak ada ta'aruf syar'i. Ta'aruf syar'i. Ini riba yang halal namanya. Ya dulu katanya tuh kami ada satu satu wanita tua yang mana dia selalu masak sesuatu buat kami. Makanan yang sederhana dari gandum. Pokoknya kalau setiap kami selesai Jum'ah, habis pulang Jumatan tuh kami mampir ke rumahnya ngasih salam. Assalamualaikum. Sekedar menyapa assalamualaikum, terus dihidangkanlah daripada makanan yang sederhana tersebut. Ummu Hani Fakhinata binti Abi Talib, saudaranya Ali bin Abi Talib, sepupu Rasulullah, sepupu. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW waktu Fatah Mekah. Dia ngasih salam kepada Rasulullah dan dijawab. Bilang Rasulullah lagi mandi, dikasihin salam. Mandinya Nabi tuh pakai baju, pakai sarung, bukan telanjang kente. Begitu. Ya sama kayak orang lagi berenang di mana, di sungai. Tahu. Begitu dengan pakaian tertutup. Dengan tutup aurat. Rasulullah lagi mandi, udah gitu masih ditutupin lagi dengan tirai, dijagain sama Siti Fatimah di luar. Begitu. Terus ketika datang Ummu Hani, assalamualaikum, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lagi dengan sarungnya lagi bersih-bersih dengan air di sana, sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hani sepupunya beliau, dekat sebab Rasulullah dulu tuh dekat sama mereka nih, sama anak-anaknya Sayyidina, sama anak-anaknya Abu Talib.
saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebab Rasul dulu tinggal di rumah mereka, diasuh oleh Abu Thalib. Hakadha. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ngelewatin sekelompok kaum wanita terus ngasih salam kepada mereka. Wa amma as-salam terhadap orang-orang kafir maka tidak dianjurkan. Di sini fihi al-khilaf, begitu fihi al-khilaf, ada beberapa ulama yang mengizinkan, lakin ada disebutkan di sini tahrim ibtida'il kufar bisalam, diharamkan memberikan salam kepada orang-orang kafir. Walaupun ada beberapa ulama pun juga yang membolehkan begitu, terutama untuk menarik mereka kepada Islam, wa izhar jamaluddin wal Islam. Alhasil man daga ilmu daga amaluh, artinya wa man daga amaluh daga sadruh. Pendapat ulama ada banyak. Di sini disebutkan tahrim, la tabda'ul yahud walan nasara bisalam, kata Rasulullah. Jangan kalian memulai salam terhadap Yahudi wan Nasara. Sebab al-Yahud di zaman tersebut mereka ini banyak melakukan pengkhianatan dan gangguan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat bahkan memprovokasi masyarakat untuk memerangi, membenci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan percobaan pembunuhan yang mereka lakukan pun juga terjadi. Fa idza laqitum ahadahum fi tariq fattaruhu ila adyaqih. Kalau kalian ketemu dengan mereka di jalanan, berpapasan dengan mereka di jalan, ya, begitu jalan aja, begitu biarin mereka nggeser ke tempat yang lebih sempit, nggak jadi masalah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakadha, menunjukkan izzatud-din, ya, menunjukkan kemuliaan agama tanpa meninggalkan jamal fil Islam, tanpa meninggalkan kesan indah dan damai di dalam Islam. Bukan berarti, itu orang kafir nggak boleh lewat di sini lah. Mana mereka boleh lewat? Silakan, jalanan luas, geser sebelah sana. Diajarkan demikian, boleh lewat, boleh jalan. Wa idza sallama alaikum ahlul kitab kalau ngasih salam kepada kalian, jawab. Waalaikum, suruh jawab. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika Rasulullah ngelewatin kumpulan, dari di situ ada muslimin, ada musyrikin, ada penyembah berhala, ada Yahudi, hatta Nabi ngasih salam kepada mereka secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, secara umum. Dan juga ngasih salam bukan cuma ketika datang majelis, ketika datang ngasih salam, pulang juga ngasih salam, assalamualaikum. Falaisat al-ula bi'ahaq min al-akhirah. Oh, ngasih salam di awal lebih berhak daripada di akhir lah. Dua-duanya benar, dua-duanya berhak. Ngasih salam di awal, ngasih salam di akhir. Ketika datang ngasih salam, begitu juga ketika dia pulang juga diajarkan memberikan salam. Kata wallahu a'lam bisawab. Insyid. Atili bisilik hada. تداوي كل ما بين أمراض سقيمة ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بين يا صاح لا تجزع وتدجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر ألا يلا بنظرة وكن راضي
بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قد الله رب العرش الأكبر. ألا يا الله ضرى من العين الرحيمة وكن صابر وشاكر تكن فايز وظافر ومن أهل السرائر الله من كل ذي قلب منور جميدا طيب مطهر. ألا يا الله تداوي كل ما به وذي دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. ألا يا الله تداوي كل ما به ولا يحرص عليها سوى عمل بصيرة عديم الأكل لو كان يأكل كان أفكار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به تفكر في فناها وفي عناها وفي قلة غناها فتوبى ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن ما. لا يا الله ألا يا عين جودي بدم منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل. ألا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة معانا في المرابي وأسبح سافر راحل وأمسى القلب والبال من بعد مقدر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله ألا يا الله بنظرة وكل الأمر لله ألا يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله. ألا يا الله بنظرة ألا بشر جدات سحائب رحمة البر وحياهم بروح رضا ربي وبشر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة بها سادتنا والشيخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون. لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة أنهم في سرائر فؤادي قاتنون بساحة تربها من ذكي المسك أعطار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة منازل خير سادة لا يا الله لكل بنظرة الناس قادة لا يا الله بنظرة محبتهم سعادة. لا يا الله بنظرة ألا يا بخت من زارهم بصدق واندر إليهم معتني كل مطلوبه تيسر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بين أمراض سقيمة. والإقبال على كل حال يكتب لنا لكم الخيرات والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة على هذه النية كلها صالحة وإلى حضرة النبي على الضالين صلي وسلم على سيدنا العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وكربت لنا في ديننا مهلك أنثى أنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعل الكرامة كل حلال دائما وأخلاق يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر
واسل لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر واسر أن تكرم من ستار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا في كتاب في لناس الشفاء وعلى الآل كرام الشرفاء والأصحاب مصابيح القرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسرع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أشرفنا فتب توبة تقصر لكل حوبة استر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب المنة بالمصطفى رسول نحظى بكل سول بالمصطفى رسول نحظى بكل بالمصطفى رسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش سحبه والحمد لله في البدي والتناهي.